بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، دنیا اس کو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ معزز ناظرین، ڈاکومنٹری شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں 9 نومبر 1877 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد کا وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار اور صوفی انسان تھے۔ والدہ بھی نہایت دیندار خاتون تھی۔ اس طرح آپ کی زندگی پر والدین کی تربیت کا گہرا اثر پڑا۔ عام مسلمان بچوں کی طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسہ میں عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور وہاں سے FA کیا۔ سیالکوٹ میں آپ کو مولوی میر حسن جیسے شفیق اور لائق استاد مل گئے، جن کے فیض و صحبت سے اقبال میں عربی، فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا۔ علامہ اقبال اپنے استاد کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے مولوی صاحب کو شمس العلماء کا خطاب بھی علامہ اقبال کے مشورے ہی سے ملا۔ جب حکومت کی طرف سے ایک تو آپ کو مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور دوسرا اسلام پر آپ کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا۔ علامہ اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ مغربی تہذیب کی بنیاد غلط اصولوں پر ہے اور یہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، اور یہ کہ انسانیت کی نجات اسلام میں ہی ہے۔ معزز ناظرین، 1908 عیسوی میں آپ وطن واپس آ گئے اور لاہور میں قیام کیا۔ آپ کچھ عرصہ وکالت کرتے رہے لیکن اس مستقبل پیشے کو اپنایا نہیں۔ آپ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں آپ کی نظمیں بڑے شوق سے سنی جاتی تھی۔ آپ کی شاعری میں ایک عظیم قوت پیدا ہو چکی تھی اور رفتہ رفتہ اسلام کی سچی تعلیمات کا اثر آپ کی شاعری میں ظاہر ہونے لگا۔ معزز ناظرین، 1930 عیسوی میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ الہ آباد میں آپ نے جو خطبہ دیا اس میں پہلی مرتبہ اسلامیان ہند کے لیے ایک آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا گیا۔ یہ گویا کہ پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا، اسی لیے آپ کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کو نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ آپ یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ اس وقت حالات بہت ہی نازک ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہی مسلمانوں کو صحیح رہنما بن کر انہیں آزادی کے لیے چلا سکتے ہیں۔ خود قائد اعظم علامہ اقبال کی بہت قدر کرنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران فرمایا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک طرف مجھے اس ملک کی صدارت پیش کی جائے اور دوسری طرف علامہ اقبال کی تصانیف، تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو منتخب کر لوں گا۔ علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کو اپنے عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری عالمگیر اور آفاقی تھی۔ اس شاعری نے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ان میں بے پناہ جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔
انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، ان میں آزادی و حریت کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کریں، غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں اور اپنے یقین کو مضبوط بنائیں۔